ایک بھری سڑک، سینکڑوں لوگوں کا ہجوم، موبائل کا کیمرہ آن، اور ایک نوجوان لڑکی چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ وہ اپنے ہی خالو کی بیوی بن کر رہے گی۔ لوگ سن رہ جاتے ہیں، کچھ اسے سمجھا رہے ہیں، کچھ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ فتح پور کی اس سڑک پر صرف ایک ہنگامہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ رشتوں کی حرمت، خاندان کی بنیاد اور سماجی اقدار سب کٹہرے میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں تھا، نہ ہی کسی ڈرامے کا اسکرپٹ۔ یہ ایک حقیقی واقعہ تھا جس نے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ ایک بھانجی کا اپنے ہی خالو کے ساتھ بیوی کے رشتے کی ضد کرنا، اور وہ بھی سرے عام۔ یہ منظر دیکھ کر ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا: کیا اب یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس حیران کن واقعے کی پوری کہانی، جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جذبات کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور رشتوں کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی معاشرے میں پیش آنے والے کچھ واقعات انسان کو اندر تک ہلا دیتے ہیں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ہم اسی سمت میں جا رہے ہیں جہاں رشتوں کی حرمت، خاندان کی بنیاد اور سماجی قدریں سب کچھ پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع فتح پور سے سامنے آنے والا ایک واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جس نے لوگوں کو حیران بھی کیا، پریشان بھی، اور سوچنے پر مجبور بھی کر دیا۔ یہ واقعہ فتح پور کے شادی پور علاقے کا بتایا جا رہا ہے۔ عام دنوں کی طرح سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، دکانیں کھلی تھی، بچے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ اچانک ایک آٹو رکنے والی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی کے چیخ و پکار پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ لوگ رک گئے، نظریں اس طرف اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر بھیڑوں کا ایک جماورہ آ گیا۔ لڑکی، جس کا نام الویہ بانو بتایا جا رہا ہے، آٹو سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اہل خانہ اسے زبردستی واپس گاؤں لے جانا چاہتے تھے، مگر وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی: میں اپنے خالو کے ساتھ ہی رہوں گی، میں ان کی بیوی بن کر رہوں گی۔ یہ الفاظ سن کر لوگ سن رہ گئے۔ کچھ نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ نے سر پکڑ لیا، اور کچھ نے موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بھانجی اپنے ہی خالو کے ساتھ بیوی کے رشتے سے رہنے کی بات سر عام کر رہی ہے۔ الویہ بار بار آٹو سے نکل کر سڑک کے بیچ کھڑی ہو جاتی۔ اس کے گھر والے اسے پکڑ کر واپس بٹھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ ضد پر اڑی رہی۔ اس کی آواز میں عجیب سا جنون تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہے، اور کوئی اسے زبردستی نہیں لے جا سکتا۔ جب لوگوں نے اسے سمجھایا کہ جس شخص کے ساتھ وہ رہنے کی بات کر رہی ہے وہ اس کا خالو ہے، رشتے میں باپ جیسا ہوتا ہے، اور وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہے، تو اس نے صاف جواب دیا: سب کی دو بیویاں ہوتی ہے، مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ جملہ سن کر مجمع میں سرگوشیاں تیز ہو گئی۔ کچھ لوگ اسے غلط راستہ کہہ رہے تھے، کچھ خاندان والوں کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، اور کچھ صرف تماشائی بنے کھڑے تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس واقعے کی شروعات تقریباً 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ محمد شکیل کی بیوی چاندنی نے بتایا، الویہ اس کی سگی بہن کی بیٹی ہے۔ جب چاندنی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور آپریشن کے بعد اسے گھر میں مدد کی ضرورت پڑی، تب الویہ کو بلایا گیا تھا تاکہ وہ کچھ دن خالہ کے پاس رہ کر سہارا دے سکے۔ گھر میں آنا جانا، روزمرہ کی بات چیت، ایک ہی چھت کے نیچے رہنا، شاید یہی وہ لمحات تھے جہاں فاصلے کم ہوئے اور جذبات الجھتے چلے گئے۔ چاندنی کا الزام ہے کہ اسی دوران اس کے شوہر اور بھانجی کے درمیان حد سے زیادہ قربت پیدا ہو گئی۔ شروع میں تو شک ہوا، پھر بحث ہوئی، پھر جھگڑے۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ کئی بار گھر میں سخت تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن خاندان کی عزت اور بدنامی کے خوف سے بات باہر نہ نکل سکی۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی محبت یا محض ایک جذباتی ضد؟ کم عمری کے جذبات اکثر انسان کو صحیح اور غلط کے فرق سے دور کر دیتے ہیں۔ جب دل کسی طرف مائل ہو جائے تو عقل اور آواز مدھم پڑ جاتی ہے۔ الویہ کی سڑک پر کی گئی حرکت نے صاف ظاہر کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر خواہش کو پورا کرنا درست ہوتا ہے؟
کیا ہر جذبہ صحیح سمت میں جاتا ہے؟ رشتوں کی ایک اپنی حرمت ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اگر وہ حد ٹوٹ جائے تو صرف ایک گھر نہیں پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ہنگامے کے باوجود اب تک پولیس میں کوئی تحریری شکایت نہیں کرائی گئی۔ خاندان والے بدنامی کے خوف سے خاموش ہیں، وہ نہیں جانتے کہ معاملہ تھانے تک پہنچے اور بات مزید پھیلے۔ آخرکار اہل خانہ الویہ کو اپنے ساتھ لے گئی، مگر سوال وہی کا وہی ہے۔ علاقے میں لوگ آج بھی اسی واقعے پر بات کر رہے ہیں، چائے کی دکانوں سے لے کر گھروں کے آنگن تک ہر جگہ یہی موضوع زیر بحث ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک خاندان کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا، فلمیں اور بدلتے ہوئے رجحانات نوجوانوں کے ذہن پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ صحیح رہنمائی نہ ملے تو قدم بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھے، ان سے باتیں کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ صرف روک دینا یا ڈانٹ دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر بر وقت سمجھایا نہ جائے تو چھوٹی سی بات بڑا طوفان بن سکتی ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا خاندان اس مسئلے کو اندر ہی اندر سلجھا لے گا؟ کیا الویہ اپنی ضد چھوڑ دے گی یا یہ معاملہ کسی بڑے قانونی سماجی تنازع کی شکل اختیار کرے گا؟ وقت ہی اس کا جواب دے گا، مگر ایک بات طے ہے کہ اس واقعے نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سوال ہر دل میں گونج رہا ہے، کیا واقعی ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں رشتوں کی پہچان بھی دھندلی نظر آتی ہے؟ رشتے صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ اعتماد، عزت اور حدود کا نام ہوتے ہیں۔ اگر ان حدود کو توڑ دیا جائے تو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ فتح پور کی یہ خبر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ دوستو، ہماری ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد کسی رشتے کو بدنام کرنا نہیں بلکہ اویئرنیس لانا ہے، اور ایجوکیشنل پرپس سے میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔